الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر میرا جدا دھم دھام ہورا دا چرچا عام جبریل ہاتھ غلام بلغ العلا بکمالہ مجھے کہا گیا کہ سرائکی میں شعر پڑھنا آگے سے آپ سبحان اللہ کریں گے تو پڑھو میرا جدا دھم دھام ہورا دا چرچا عام جبریل ہاتھ غلام بلغ العلا بکمالہ اے دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے ملے گلیاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشفت دجا بجمالہ سائیں دے در تے جو آیا سائیں دے نال مل گیا پرجوش سکھدا رل گیا حسن جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آنکھیں 10 عربی ہے جو کیا پتھراں ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ تمام حضرات بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد
اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور سینہ فخر دو عالم جناب محمد عربی، زور سے، مزید زور سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ذخائر میں سے چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالائق کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالمی اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفصل خطاب فضیلت الشیخ ولی کامل حضرت مولانا خلیل احمد سراج زید مجدہ کا ہوگا۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ پہلے میں بیان کر لوں بعد میں آپ کریں گے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے بیٹے کی جگہ ہوں اور میرے باپ کی جگہ ہیں، روحانی باپ ہیں، میں پہلے زیادہ سمجھا کہ میں پہلے بیان کر لوں۔ انہوں نے سفر کرنا ہے تو میں نے ان سے اجازت لی اور میں نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں، میں مختصر گفتگو کروں گا تاکہ آپ مفصل خطاب کریں، کیونکہ انہوں نے کسی اور جگہ بیان پہ پہنچنا ہے۔ تو دوستو زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں مختصر بات ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام عظمت قرآن بسلسلہ دستار فضیلت کانفرنس معنون ہے، جس میں میں اور آپ جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی دربار میں میرا اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کی عظمت یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کی حفاظت آسمانوں پر بیٹھ کے اللہ نے خود لی ہے۔ کتابیں پہلی بھی آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف آئے، یہود و نصارہ نے ان کے اندر رد و بدل تبدیلیاں کر ڈالی۔ جب قرآن کی باری آئی تو اللہ کے قرآن نے کہا، مجھے اور آپ کو سمجھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ کتاب جس طرح 1400 سال پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک صاف تھی، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک یہ قرآن ایسا ہی رہے گا۔ کسی کو جرت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی انسان جرت کر سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر لے، قرآن میں کوئی رد و بدل کر لے۔ آپ جب قرآن مقدس کو کھولتے ہیں، ایک طرف سورہ فاتحہ ہے، توجہ میری طرف، دوسری طرف سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، علماء سٹیج پہ موجود ہیں۔ قرآن میں 3 قسم کی الفاظ ہیں، معلوم المعنی معلوم المراد، مجہول المعنی مجہول المراد، معلوم المعنی مجہول المراد، یعنی وہ الفاظ جس کے معنی کا خبر، معنی کا پتہ، مراد کا پتہ،
وہ الفاظ جس کے معنی کا پتہ ہے مراد کا پتہ نہیں، وہ الفاظ ہے نہ معنی کی خبر نہ مراد کی خبر۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں وہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، تاسین ہے، تاسین میم ہے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ رب العزت مفسرین کرام کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے جنہوں نے حروف مقطعات کا بھی ترجمہ اپنے انداز میں کر دیا۔ قرآن مقدس کے وہ پہلا ورقہ، قرآن مقدس کی وہ پہلی سورت سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں، ایک طرف سورہ فاتحہ ہے، قرآن شروع ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن خود بولتا ہے۔ توجہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم مفسرین کرام نے لکھا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد کائنات کے سردار آمنہ کی در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا معنی کیا مطلب؟ ہاں الف لام میم اللہ قرآن اتارنے والے، لام جبرائیل قرآن لے آنے والے، میم سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے۔ علماء جانتے ہیں آگے اس میں اشارہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ قرآن اتارنے والا، لام جبرائیل قرآن لے آنے والا، میم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر یہ قرآن اترا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیا معنی کیا مطلب؟ خدا کے اتارنے میں شک نہیں ہے، جبرائیل کے لانے میں شک نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے پہ شک نہیں ہے۔ نہ قرآن کے کسی آیت میں شک ہے، نہ قرآن کے کسی رکوع میں شک ہے، نہ قرآن کے کسی ورقے میں شک ہے، نہ قرآن کے کسی سپارے میں شک ہے، پارے کے کسی پاؤں میں شک ہے، پاؤں کے کسی رکوع میں شک ہے، رکوع کے کسی آیت میں شک ہے، آیت کے کسی لفظ کے شک ہے، لفظ کے کسی حرف میں شک ہے، حرف کے زبر دیر میں کوئی شک نہیں ہے دنیا والوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل مل کر بولے نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ قرآن شروع ہونے لگا، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع شروع ہونے لگا۔ توجہ میری طرف، اللہ نے کہا چیلنج کر دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اور دنیا والوں اگر تم کہتے ہو کہ قرآن میں شک ہے تو میں پاؤں کے لیے نہیں کہتا، پارے کے لیے نہیں کہتا، ہاں کسی بڑی صورت کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ایک صورت لے آؤ، ایک صورت بنا کے دکھاؤں گا۔ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، کوئی انسان نہ بنا سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے۔ فاتو بصورت، حج کا موقع، حضور نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، یہ سورہ کوثر ہے، حج کا موقع ہے، بڑے بڑے شاعر آئے ہیں، بڑے بڑے شاعروں نے بیت اللہ کے چوکٹ کے اوپر اپنے شعر لکھ دیے ہیں، لٹکا دیے ہیں۔ سورہ کوثر لکھوا کے لے جاؤ، بیت اللہ کی چوکٹ کے اوپر لٹکا دو۔ حجاج کرام حج کرنے کے لیے آئے ہیں، شاعرانہ کلام لکھی ہوئی ہے، سورہ کوثر حضرت بلال لے کے چلے گئے، بیت اللہ کی چوکٹ کے اوپر لٹکا دی گئی۔ بڑے بڑے شاعر آنے لگے، ہر ایک
ایک شاعر کا کلام لکھا ہوا نظر آیا. کسی نے کون سا کلام دیکھا, کسی نے کون سا کلام دیکھا؟ میرے دوستوں, اکاڑا کے روشن ضمیروں, جب شاعروں کی نظر سبحان اللہ اللہ کے قرآن پہ پڑی, چیخیں نکل گئیں, آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. سب کے سب کہنے لگے دنیا والوں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہے. توجہ میری طرف, اللہ نے بڑی پیاری بات کر دی ہے. نکتہ بیان کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا میرا دوست. اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ, پیچھے اللہ نے کہا فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, ایک سورت لے آؤ جو ہم نے یہ قرآن اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اتارا ہے. توجہ چاہیے, میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں, ایک سورج جو سین سے ہے, ایک سورج جو سواد سے ہے. سین والی سورت وہ قرآن ہے, سواد والی سورت وہ صاحب قرآن ہے. قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے دنیا والوں, نہ قرآن جیسی سورت کوئی بنا سکتا ہے, نہ سونے محمد جوان جیسی سورت کوئی دکھا سکتا ہے. بڑے دور سے شاعر آیا, بڑے دور سے. ابو جہل نے استقبال کیا, بارڈر کے اوپر ریسیو کیا, گھر لے آئے. توجہ کرنا, کھانا کھلایا, رات کو سونے لگا. ابو جہل روئی لے کے پھر رہا ہے, کہنے لگا طفیل یہ روئی ہے, اپنے کانوں کے اندر ڈال کے سو جاؤ, صبح قضائے حاجت کے لیے تو اٹھے گا. ہمارے اس شہر میں مکہ کی دھرتی میں ایک جوان ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے, جس کے ابا کا نام عبداللہ ہے, جس کی اماں کا نام آمنہ ہے, جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے, ہمارے خاندان کا ہے. رات کی تاریکی میں جب لوگ سو جاتے ہیں وہ بیت اللہ کے اندر جا کے اللہ سے باتیں کیا کرتا ہے, ایک کلام پڑھتا ہے. اسی کلام کو اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ذکر کر دیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. بس کر دو, جاری رکھیں. میں ڈر ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ حضرت کا زیادہ ٹائم میں نہ لے جاؤں. حضرت توجہ کریں, ہمارے خاندان کے قرآن پڑھتے ہیں, ہائے جو سنتا ہے سبحان اللہ زور سے. آج قاری صاحب ارباب بھائی قرآن پڑھ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے, بال کھڑے ہونے لگے. دوستو کیا وہ منظر ہوتا ہوگا, کیا وہ مقام ہوتا ہوگا جب یہ قرآن صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ. ہائے زبان کائنات کے والی, کائنات کے سردار آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہوگی. قرآن پڑھنے والے کائنات کے قاری آمنہ کے در یتیم ہوتے ہوں گے اور یہ قرآن پڑھتے ہوں گے. کیا وہ منظر ہوگا. ابو جہل کہنے لگا طفیل اگر ماں سنتی ہے تو بیٹی بھول جاتی ہے, بیٹا سنتا ہے تو باپ بھول جاتا ہے, اگر بلال سنتا ہے خدا کی قسم دیوانہ ہو گیا ہے, صہیب سنتا ہے تو ہر چیز چھوڑ دی, ابو بکر نے سنا تو ایک ایک چیز قربان کر دی, عمر نے سنا تو اپنی سرداری چھوڑ دی, عثمان نے سنا تو سخاوت ساری بچھاور کر دی, جناب علی نے سنا. جو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے.
وہ کیوں نہ دیوانہ ہو، پڑھنے والا تو کائنات کا والی سردار آمنہ کے در یتیم ہوں۔ ہاں میرے محبوب قرآن پڑھنے لگے، میرے محبوب قرآن سنانے لگے۔ ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو حیا کا پیکر بنا دیا، جناب علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ شاعر اپنے انداز میں بولنے لگا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھے دا گیا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑی سرح کی، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھے دا گیا۔ او جڑے آندے گئے نیڑے بہ دے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نوں پٹے دا گیا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھے دا گیا۔ کوئی فارس تو آ کے تھیازی قدر، کیوے رومی تے رحمت دی بھالی ندر، اور کیوے حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا۔ بلال نے سنا دیوانہ ہو گیا، ابو بکر نے سنا تو کہنے لگا، النظر الی وجہ رسول اللہ انفاق مالی تحت رسول اللہ، ان یکون بنتی تحت رسول اللہ۔ ہائے ہائے جو سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تیرے کانوں میں پہنچ جائے، تو نہ دیوانہ بن جائے۔ میں کہا کرتا ہوں جے کو رب رکھے، جس کے مقدر کا تالا اللہ کھول دے میرا دوست، اسے کوئی بند، مل کر بولیں، جس کے مقدر کے تالے کو اللہ بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ جناب طفیل روئی لے کے اپنی کانوں کے اندر ڈال کے سو گئے، سوئے پڑے ہیں۔ صبح سویرے ہونے لگی، جناب طفیل اٹھنے لگا، جانے لگا قضاء حاجت کے لیے، گلیوں سے گھومتا پھرتا آتا جاتا، کائنات کے سردار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، ہائے ہائے اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے باتیں کر رہے تھے۔ جناب طفیل کے کان میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جانے لگی، طفیل قریب ہونے لگا، بیت اللہ کے باہر کھڑے ہونے لگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روئی، وہ کپال جو اپنے کانوں کے اندر ڈالی ہوئی تھی فوراً نکال دی، پیچھے بیٹھ گیا۔ آگے میرے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے طفیل محمد کا قرآن سن رہا ہے، قرآن بھی سن رہا ہے، رو رہا ہے، ہچکیاں تاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے ہائے زبان بندی تھی، نہیں بول سکتے، اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ آگے محبوب جا رہے ہیں، پیچھے طفیل جا رہا ہے، وہاں جا کے ملے مصافحہ کیا، من انتا مسمکا، کون ہے کہاں سے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، طفیل نے بتایا۔ طفیل نے جب اپنی نظر کائنات کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی، پہلے قرآن سنا، پھر صاحب قرآن کو دیکھا، زور سے مزید زور سے، پہلے قرآن سنا، بعد میں صاحب قرآن کا دیدار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رونے لگا اور کھڑے ہو کے میرے محبوب سے سینے سے چمٹنے
کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چہرے جھوٹوں کے نعوذ باللہ نہیں ہوتے، ایسے چہرے تو سچیوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں کیا پروگرام ہے آپ کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک بات کہتا ہوں، لا الہ، غور سے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو فعل میرا کوئی پروگرام نہیں، صرف ایک ہی پروگرام ہے کہ راہ وفا میں پڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا۔ زور سے اللہ مرنے سے پہلے نصیب کرے، اللہ موت آنے سے پہلے کلمہ نصیب کرے۔ ہاں نہیں سنا، روزانہ ایک تسبیح پڑھا کر، ایک تسبیح استغفار کی کیا کر، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھا کر، ہاں یہ کہا کر کے لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ۔ حکم اسی کا، اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج۔ کس کے محتاج؟ نبی ولی کس کے محتاج؟ غوث و کتب و ابدال کس کے محتاج؟ امیر و غریب کس کے محتاج؟ بگڑی بنانے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ ہاں حکم اسی کا، اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج۔ ہو کوئی شاہ کوئی گدا، دور سے لا الہ الا اللہ، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ جیلانی کیا کرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں تو یہی کہنے آیا ہوں، میں تو یہی کہتا ہوں، اور یہ قرآن سناتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ جو تو نے سنا یہ قرآن ہے، میں صاحب قرآن ہوں۔ طفیل نے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے کہنے لگا ایسا چہرہ، سبحان اللہ، ایسا چہرہ زندگی میں کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتے؟ ہاں اللہ نے تو چیلنج کر دیا۔ ہاں قرآن جیسی سین والی صورت، آج یہ دو باتیں یاد کر کے جائے گا، ایک ہے سین والی صورت، ایک ہے سواد والی صورت۔ سین والی صورت قرآن ہے، سواد والی صورت صاحب قرآن ہے۔ یہ صورت بھی سونی اور صورت بھی سونی، اے صورت بھی نرالی اور صورت بھی نرالی، اے صورت بھی مقام والی اور صورت بھی مقام والی، اے دا یہ بھی حسن والی وہ صورت بھی حسن والی۔ قرآن بھی سونا تے محمد جوان بھی، مل کر بولیں سونا۔ اجازت ہو تو تھوڑا سا پیچھے جاؤ یا ختم کر دیں، وقت کیا ہوگا؟ 12 بجے۔ تھوڑی سی بات، میرا ایک انداز ہے کسی گفتگو میں جب تک حضور کی بات نہ کروں مجھے سکون نہیں۔ وہاں الحمدللہ رحیم یار خان میں مجھے اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی، ربیع الاول کا مہینہ ہو، قاری عبدالوحید صاحب زیدہ مجدہ بھائی ادریس صاحب نے پھر دعوت دی تو ربیع الاول کا ہو اور سیرت کا موضوع میں انشاءاللہ آپ کو موتی دوں۔ یہ سورت کی بات کری نا میں نے، بات سے بات نکلی، یہ سورت
سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، جب لوگوں نے دیکھا، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پڑھا کہ قطاریں لگ گئیں، 1 2 3، دیکھتے ہی دیکھتے۔ ہاں آج اگر ہمارے کسی ہمسائے کے گھر میں کوئی یتیم پیدا ہو جائے، ایک بڑا بھی، چھوٹا بھی، بڑھیا بھی، پھپھو بھی، خالہ بھی جاتے ہیں، یار باپ تو دنیا میں نہیں ہے، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، تو کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ دن ہوگا جب امام الانبیاء کی ولادت ہوگی؟ زور سے، مزید زور سے، سبحان اللہ۔ آئے لوگ، دیکھتے گئے، دائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختصر کر رہا ہوں موضوع کی بات، وہ بھی چلی گئیں۔ میں یہاں بھی کہوں، جس کے مقدر کو اللہ کھولے اسے کوئی بند، اور جس کا مقدر اللہ بند کرے اسے کوئی کھول۔ ارے بابا اتنا تو سنا ہوگا کہ اور بھی دائیاں آئی تھی۔ آج کوئی مؤلف، کوئی مرتب، کوئی کتاب لکھنے والا مجھے ایک دائی کا نام بتا دے، انعام دوں گا۔ لیکن آواز آئی، جس دائی نے میرے محبوب کو یتیم چھوڑا، میں نے اس کا نام بھی مٹا دیا، اور جس نے سینے سے لگایا اسے سعدیہ حلیمہ بنا دیا، اسے حلیمہ سعدیہ بنا دیا۔ دروازہ کھٹکا، بچہ ہے، ہاں یتیم ہے، چلو بھی مجھے ملا نہیں، اندر آئے، ہائے آمنہ سے ملی، آمنہ سے پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا محمد۔ زور سے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نام سونا ہے اس دا دمیمہ والا، بڑیا تکریمت تعظیمہ والا، اور جس دے اس میں گرامی نو چمڑ کتے، تاڑ میڑے ہوٹاں دے مل دے کنارے گئے، فخر کونو مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سوارے گئے، ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، در تے جیڑے بھی اے بن ستارے گئے۔ فرمایا اپنے محبوب کا نام دنیا والوں ایسا رکھا ہے، دشمن سے نہ چمواؤں تو محمد کا خدا بھی نہ کہنا۔ تم بولتے، تم میرے محبوب کا نام لیتے جاؤ، آٹومیٹک خود بخود میرے محبوب کا نام چومت۔ اتنا پیارا نام آج تک نہیں سنا، چلو دکھاؤ تو صحیح۔ اب دونوں لیڈیز، دونوں عورتیں جا رہے ہیں، میں نے پڑھا میرے محبوب چارپائی پہ آرام فرمائے، اوپر وائٹ سفید چادر پڑی ہے، اما آمنہ نے ایسے چادر ہٹائی تو حضور مسکرا رہے۔ ارے بابا کیا منظر ہوگا جب سعدیہ حلیمہ کی پہلی نظر میرے محبوب کے چہرے پہ پڑی ہو۔ زور سے، دیکھتے ہی دیکھتے دیوانی ہو گئی، کہنے لگی آمنہ کیسا بچہ جنا ہے، مکہ کے رئیسوں اور سرداروں کے بیٹوں کو اٹھاتی رہی، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، 6 سال تک پرورش کرتی رہی، خدا کی قسم محمد جیسا سونا آج تک نہیں دکھتا۔ ایسی صورت عبد المطلب پریشان ہونے لگے، کیا حلیمہ بھی میرے پوتے کو یتیم چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہنے لگے بیٹا آمنہ کیا ہوا؟ فرمایا دادا جی یہ تو دیوانی ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا بڑے بڑے ملکوں میں گیا تجارت کی غرض سے، بڑے سونے ڈٹھے، اپنے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ شاعر بولنے لگا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کیا معنی؟ علماء جانتے ہیں، میرے بزرگ جانتے ہیں، میرے بڑے جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ عربی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دکاندار ہیں، ہم تاجر ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے دیہاتوں سے آئے ہیں۔ کیا کہا شاعر نے؟ شاعر کی زبانی، آپ کے شاعر کی ترجمانی، جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی کرنے لگا۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل
من کا لم تلد النساء، کیا مانا کیا مطلب؟ کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا اور جب اپنی مرضی مطابق کو بنیا سحبن نفاست تے پھلاں دا زہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصدر نے بس انتہا کر چھڈی بڑی اجنال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اس سے پیچھے جاؤں، اس سے تھوڑا سا پیچھے ایک بات، جب یہ فرش زمین پہ یہ منظر تھا نا، حوالے سے بات کروں گا، جب فرش زمین پہ یہ منظر تھا ایسا خوبصورت، تو لکھنے والوں نے لکھا، فتویٰ نہ لگانا، میں اپنی محبت کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا علماء، میں علماء کرام میرے بڑے ہیں، میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ جب یہ فرش زمین پہ ہوا عرش بری سے پردے ہٹ گئے، جبرائیل دیکھنے لگا، فرشتے دیکھنے لگے، یہ سارا منظر جبرائیل کی زبانی، شیخ سعدی کی ترجمانی۔ جبرائیل نے کہا مولا اگر اجازت ہو میں بھی بولوں؟ ہاں جبرائیل بول، کیا بولتا ہے؟ جبرائیل اپنی زبان میں بولا، شیخ سعدی نے انہی کی ترجمانی کی۔ جبرائیل کہنے لگا آفاق ہا بردیدام محربتا برزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن یہ چیزیں دیگری۔ بڑے سونے ڈٹھے آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، داؤد خلیفت اللہ تھے۔ یوسف کے حسن کے چرچے میں نے دیکھے، اور دنیا والوں زمین کا چپا چپا گیا ہوں، بڑے بڑے نبی دیکھے، بسیار خوباں دیدام لیکن یہ چیزیں دیگری۔ بڑے سونے ڈٹھے لیکن محمد رسول اللہ جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی ذات رہ گئی، شاعر نے بات ہی ختم کر دی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے فاتو بصورتن علی عبدنا۔ علماء جانتے ہیں عبد سے مراد کائنات کے سردار۔ یہ قرآن جو اپنے بندے پیارے محبوب پہ میں نے اتارا، اس جیسی صورت کوئی دکھا دو، قرآن جیسی صورت کوئی بنا دو، لیکن قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، نہ ایسی صورت کوئی دکھا سکتا ہے، نہ قرآن جیسی صورت کوئی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اسی قرآن کو سینے سے لگائیں اور اسی قرآن کے پیچھے لگیں اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ یہ اگر وقت ہوتا تو بہت میں معذرت سے 2-4 منٹ اوپر لے گیا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنی گفتگو کریں گے، تو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا، اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا، کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب بالیقین 10 نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب، یہ ہمیں فرما گئے ہیں سید خیر الانام۔ جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا، مل کر بولیں، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے بادشاہی انتظار، ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا، ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا، سب کہیں گے آ رہے ہیں پیارے مدنی کے غلام۔ جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ قاری القرآن، یہ جو آج قرآن کے قاری اور حافظ بنے ہیں، ہے جب قیامت کا دن ہوگا، قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے۔ قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے، با ادب ہو کر فرشتے سب کریں گے احترام۔ جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے، حشر میں بولے گا قرآن تیری شفاعت کے لیے، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا ہر مشکل میں کام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔